چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ سکھ بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سب نے مل کر 1857 کی جنگ میں حصہ لیا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ میرے محترم قابل قدر معزز مہمانان کرام اور علماء اعظام اور جتنے بھی یہاں پہ حاضرین جمع ہیں، سب کو تہ دل سے 26 جنوری کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ یہ 26 جنوری جو ہم لوگ مناتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو گیا، ان کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہمارے اکابرین اور ملک کے دردان ملت اور برادران وطن کی بہت ساری قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ اس آزادی کے اندر ہمارے اکابرین اور علماء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ان کو بیان نہ کیا جائے تو یہ تاریخ ادھوری، نامکمل اور ناقص رہے گی۔ چنانچہ 1498 سے انگریز کا اس ملک کے اندر آنا جانا ہے، لیکن باضابطہ اور منظم طریقے سے 1601 میں انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنا ناپاک قدم کلکتہ کے سرزمین پر رکھا، اور لوگوں کو معلوم چلتا تھا کہ یہ تاجر ہے، لیکن وہ تاجر نہیں بلکہ وہ ایک راہزن اور ڈاکو کے شکل میں آیا تھا۔ اس انگریز کو سب سے پہلے بھاپنے اور سمجھنے والے ہم سب کے سرخیل حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ انگریز تجارت کی غرض سے نہیں آیا، یہ انگریز اپنا کاروبار کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ ہم لوگوں کے قدم سے اس زمین کو چھیننے کے لیے آیا ہے، اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن لوگوں کو حضرت کی بات معلوم نہیں چلتی تھی کہ یہ صحیح ہے کہ اتنا دور سے آیا ہوا شخص اور یہ اتنی بڑی ملک، اس کے اوپر یہ انگریز کیسے قابض ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے متبعین، اپنے شاگرد اور اپنے ماننے والوں کو یہ بات ہمیشہ بتاتے رہے۔ چنانچہ جب وہ دنیا سے چل بسے تو ان کا نائب اور قائم مقام حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا جو ہے باغ و بیل کو سنبھالا اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے۔ ادھر 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ انتقال ہونا مغلیہ سلطنت کی بالکل جڑ کمزور ہو چکی۔ اب انگریز اپنا وہ جو سازش اس کو وہ بھاپنے لگا اور وہ لوگوں کے سامنے اپنا جو منصوبہ تھا اس کو ظاہر کرنے لگا۔ اس وقت ہم سب کے سرخیل، وہ دلیور، وہ بہادر انسان حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا اور کہا کہ لوگوں، انگریز یہ اپنا ناپاک قدم اس لیے اس ملک کے اندر ڈالا تھا تاکہ وہ اس سرزمین کے اوپر اپنا قبضہ کرے۔ چنانچہ وہ ایک فتویٰ ہی نہیں تھا بلکہ وہ آگ کے شعلہ کے شکل میں پورے ملک کے اندر پھیل گیا، اور علماء کرام اور دردان ملت، درد مندان ملت اور سارے حضرات جو ہے روڈ کے اوپر آ پڑے۔ اب انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے اتنا بڑا طبقہ جو میرے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہے۔ حضرت محدث رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بتاتے رہے، لیکن آپ اس سے پیچھے چلے۔ 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کا وہ مجاہد، وہ جاباز فتح ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے کئی لڑائیاں لڑی اور ان کے اندر انگریزوں کے دانت کھٹے ہوئے، لیکن اپنوں کی ہی غداری کی وجہ سے، میر صادق جیسے غداروں کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ
علیہ سرنگا پٹنم کے سرزمین پر جام شہادت نوش فرمایا، لیکن وہ انگریز ان کے لاش بے جان لاش کے قریب آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ انہیں ان کے چہرے کے اندر اللہ نے ایسا روب اور ایسا جلال ڈالا تھا کہ وہ انگریز قریب آنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ دور سے ڈلے مار کر دیکھا کہ اس کے اندر جان کی کوئی رمق ابھی باقی ہے یا نہیں۔ جب معلوم چلا کہ وہ ختم ہو چکے، وہ شہید ہو چکے، تو انگریز اس وقت اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اوپر ہماری حکومت قائم ہوگی۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے، 1756 کے اندر پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کی شکست ہوتی ہے اور وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی اپنوں کی غداری، میر جعفر جیسے منافقین کی غداری تھی، جس کی وجہ سے پلاسی کی جنگ میں انگریزوں کی جیت ہوتی ہے اور نواب سراج الدولہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یک سر اور سب مل کر یک طرفہ طور پر 1857 کے اندر جب یک بار حلہ بولا جاتا ہے انگریز کے اوپر، تو انگریز سمجھنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے کہ اتنا بڑا طبقہ میرے خلاف کیسے آمادہ ہو گیا۔ ہر مذہب، ہر ملت کے لوگوں نے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ سکھ بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سب نے مل کر 1857 کی جنگ میں حصہ لیا۔ وہاں پر بھی علماء کی نگرانی تھی۔ علماء کی نگرانی میں کلکتہ کے اندر، میرٹھ کے اندر، اسی طرح شاملی کا میدان زندہ ہے، اسی طرح دہلی کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں وہ لڑائی لڑی گئی۔ بہت سارے علماء کی اور گردان ملت مسلمانوں کی گردنیں اس میں کٹی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ صرف 2 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں سے سارے 51,000 علماء کرام تھے۔ لیکن جو ملک کا محب وطن طبقہ تھا وہ یہ سوچ بیٹھا تھا کہ یہ آزادی ہم کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن وہ چراغ مدھم تو ہوئی تھی لیکن وہ چنگاری بجھی نہیں تھی۔ برابر اس چنگاری کی آبیاری ہوتی رہی، برابر اس چنگاری کو بڑھاوا دیتا رہا۔ چنانچہ 1868 کے اندر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے ایک مدرسے کی شکل، ایک مکتب کی شکل میں بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ وہاں سے مجاہدین کو تیار کیا جائے، جو انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکے، جو انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ چنانچہ اسی مکتب کے پڑھے ہوئے حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے 1878 کے اندر ایک جو ہے مکتب قائم کیا، ایک جو ہے تحریک قائم کی انجمن ثمرۃ التربیہ کے نام سے۔ چنانچہ اسی تحریک کے الگ الگ شکل میں مجاہدین کو تیار کیا جاتا رہا۔ اسی تحریکوں کی سب سے معرکۃ الآراء تحریک ریشمی رومال ہے، جسے ہم عرب بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو چکا ہوتا، اللہ کی مصلحت کچھ اور تھی، اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اگر وہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو ہماری یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ تحریک ریشمی رومال کا پردہ فاش ہونے کی وجہ سے 1915 کے اندر حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید بامشقت سزا اٹھانی پڑی، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے ساتھ مولانا عزیر گل صاحب اور دیگر علماء کرام شامل تھے۔ 4 سال قید بامشقت اٹھانے کے بعد 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ بنیاد بھی اسی لیے تھی تاکہ وہاں سے مجاہدین کو تیار کیا جائے، وہاں سے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والوں کو تیار کیا جائے، اور وہ ہوتا رہا، اور وہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا
کہ یہ کالا پانی جہاں پر ہم اور آپ کھڑے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام اور فریڈم فائٹر ویر ساورکر جیسا شخص اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہاں لایا گیا، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، اسی طرح مولانا احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سب کو یہاں کالا پانی کی سزا دی گئی اور ایسے جو ہے تکالیف دی جاتی جیسے کسی جانور کو بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ ساری تکالیف، یہ ساری مشقت اسی لیے تھی تاکہ ہم لوگ غلامی کی زنجیر سے نکل کر ایک آزاد زندگی گزار سکے، ہر مذہب، ہر طبقہ کا ماننے والا اپنے مذہب کے اوپر مکمل طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں گے، اشفاق اللہ خان کو کون نہیں جانتا، وہ مرد مجاہد، وہ نوجوان شخص جس نے کاکوری تاریخ چلائی تھی، انگریزوں کی مال کو نقصان پہنچانے کا تاریخ چلایا تھا، جس کے اندر 1925 کے اندر اس اشفاق اللہ خان کو قید کیا جاتا ہے اور 1927 کے اندر فیض آباد کے جیل میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی جب دی جانے لگی تو اس کے رشتہ دار آئے اور رونے لگے تو اشفاق اللہ خان نے یہ جواب دیا تھا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا اور اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد جب میرے برادر وطن کا، رام پرساد کا اور دوسرے میرے برادر وطن کا نام لیا جائے گا تو وہاں پر بھی اشفاق اللہ خان کا بھی نام لیا جائے گا، اس لیے یہ پھانسی مجھے دل و جان سے منظور ہے، میں اس سے بالکل نہیں ڈرتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور لاہور کے جیل کے اندر بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، وہ بھی فریڈم فائٹر تھے اور وہ اس لیے پھانسی دی گئی کہ انہوں نے جو ہے نعرہ بلند کیا تھا، لوگوں کے اندر تحریک چلائی تھی کہ انگریزوں کو دور بھگاؤ اور اس کے ناپاک قدم کو اس ملک سے جلد نکال کر اس سرزمین کو پاک کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا اسی طریقہ سے مختلف تحریکیں چلتی رہی، مالاباری مسلمان جس کے لیڈر اور جس کے قائد حاجی گل محمد تھے۔ اب تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ اس مالاباری مسلمان نے گاندھی جی کا ساتھ دیا تھا اسیوک آندولن کے اندر اور اس آندولن کی سزا انگریزوں نے یہ دی جو سرکاری اعتبار سے جو گوگل کے اندر آپ کو ملے گا وہ 2337 مالاباری مسلمانوں کو لائن کے صف کے اندر کھڑے کر کے گولی مار دیا گیا۔ وہ گاندھی جی کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے مالاباری مسلمان نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور غیر سرکاری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو 45,000 مالاباری مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ جلیانہ والا باغ کو کون بھول سکتا ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں نے کیا کی، اپنی خون کی بازی لگا دی اور جب آپ سرچ کریں گے تو جب جلیانہ والا باغ لکھیں گے تو وہاں پر شہیدوں کا صرف لاش ہی لاش ملے گا، خون دکھائی دے گا آپ کو۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے، یہ مختصر سی تاریخ ہے ہمارے ملک کے آزاد کرنے کی، ہمارے اکابرین نے، ہمارے جو ہے بڑوں نے اور اسی طرح غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس ملک کے اندر اپنی جان اور اپنی مال ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ جب گاندھی جی کی آندولن چل رہی تھی، ڈنڈی مارچ آندولن، اس کے اندر وہ پیدل چل رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ اس آندولن کے اندر چل رہے ہیں لیکن آپ اگر ختم ہو گئے، آپ کی جان ختم ہو گئی تو کون یہ آپ کا باغ ڈور سنبھالے گا؟ اس وقت گاندھی جی نے ایک مسلمان کا نام لیا تھا کہ یہ میرا مورچہ سنبھالنے والا اور میری جو ہے یہ باغ ڈور سنبھالنے والا عباس طیب ہوں گے، عباس طیب ہوں گے۔ اسی طرح گاندھی جی کو مسلمانوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا کہ انگریزوں نے بٹک میاں انصاری سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری ساری فیملی کو ہم قید کر لیتے ہیں جب تک کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا کر نہ دے دو۔ چنانچہ وہ بٹک میاں انصاری کے لڑکے کو شہید کر دیا گیا اور